مدینہ منورہ سے تاشقند، سمرقند، بخارا و قازقستان 5000 میل کے فاصلے پر ہے۔ مدینہ منورہ سے لیبیا 3000 میل کے فاصلے پر ہے۔ مدینہ منورہ سے دمشق اور سسلی اور قبرص، سائپرس جس کو کہتے ہیں، یہ سارے کے سارے علاقے فتح ہو گئے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ وارضاہ کے زمانے میں بحری جنگ بھی ہوئی تھی۔ مسلمانوں کا جنگی بیڑا جو تھا اس نے عیسائیوں کو بحیرہ میڈیٹرینین سی میں شکست دی تھی، وہاں تک پہنچ گیا۔ تو تمام علاقوں میں قرآن پھیلا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وارضاہ کا بڑا عظیم کارنامہ ہے۔ خلیفہ ثالث، تیسرے خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ، جن کے زمانے میں ازبکستان، تاجکستان، کرغیزستان، یہ سارے کے سارے علاقے، افغانستان اور یہ اس کے تمام جتنے بھی ماوراء النہر کے علاقے ہیں، خراسان و بدخشان، یہ سارے کے سارے علاقے حضرت عثمان کے زمانے میں فتح ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم المرتبہ صحابہ دن کے غازی تھے اور رات کے نمازی تھے۔ دن کے غازی تھے، کفر کے خلاف ہر مارکے میں رسول اللہ کے صحابہ آگے رہتے تھے، اور رات کے نمازی بھی تھے، تہجد گزار بھی تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بڑے نمازی تھے، ان سے بڑا نمازی کوئی نہیں اور ان سے بڑا غازی بھی کوئی نہیں۔ اب صرف نمازیں رہ گئی ہیں، غازی نہیں ہے۔ جب لڑنے کا موقع آتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، کھانے پینے سے تعلق ہے، حلوہ خوری سے تعلق ہے، آرام طلبی سے تعلق ہے، جب لڑنے کا موقع آتا ہے۔ لیکن رسول اللہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دن کے غازی تھے۔ بدر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ کافروں کے مقابلے پر سینہ صبر ہوتے تھے، اور جب رات کا وقت ہوتا تھا تو تہجد کی نمازیں پڑھتے تھے۔ یہ اللہ کے محبوب صحابہ کی سنت بھی ہے۔ جہاد بھی سنت ہے اور تہجد بھی سنت ہے، جہاد بھی سنت ہے۔ کافروں کے مقابلے پر دین کی بالادستی کے لیے، رسول اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کرنا، بادشاہوں سے، عیسائیوں سے مقابلہ کرنا، یہ بھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے سنا وہ واقعہ، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تیار فرمایا تو کہا بھائی کیا دو گے؟ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے لے آؤ۔ واقعہ آپ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے مسجد نبوی میں ارشاد فرمایا لے آؤ۔ عمر فاروق بھی لے آئے، ابو بکر صدیق بھی لے آئے، جو جس کے پاس تھا وہ لے آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وارضاہ نے چندے میں 1000 غازیوں کا فوجی ساز و سامان دیا، تلواریں اور نیزے، اونٹ اور گھوڑے، کہ میں 1000 غازیوں کے لیے، 1000 مجاہدین کے لیے گھوڑے، اونٹ، تلواریں، نیزے، بلے، ان کے جہاد کا تمام سامان میں اپنی طرف سے یا رسول اللہ خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی بڑے مالدار تھے، سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ 1000 آدمیوں کو مسلح کر کے اسلام کے دشمنوں کے خلاف روانہ کرنا۔ حضرت عثمان نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو سارا سیاسی کام ہے، اس میں کاہیں کو چندہ دینا، مسجد بنانے کے لیے چندہ دے دو، ختم شریف کے لیے چندہ دے دو، 11ویں شریف کے لیے چندہ دے دو، دیگ پکوانے کے لیے چندہ دے دو، غازیوں کو چندہ مت دو۔ نہیں، وہ بھی کرو یہ بھی کرو۔ 11ویں شریف بھی ہوگی، 12ویں شریف بھی ہوگی، 6ٹی شریف بھی ہوگی، اور جب موقع پڑے گا تو تلوار لے کے عیسائیوں کے خلاف جہاد بھی ہوگا، ہندوؤں کے خلاف جہاد بھی ہوگا، یہودیوں کے خلاف سازشوں کے خلاف جہاد بھی ہوگا۔ دونوں ہی کام ساتھ ساتھ چل رہے تھے، دونوں ہی کام ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم المرتبہ صحابی سیدنا عثمان نے دیا، اور اسی میں وہ واقعہ مشہور ہے کہ ابو بکر صدیق تشریف لائے، انہوں نے کہا حضور یہ میری طرف سے ہے۔ کہا ابو بکر کیا لے آئے؟ کہا حضور بس یہی حاضر ہے جو گھر میں تھا وہ لے آیا۔ تو ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا۔ یہ اسی جنگ کا واقعہ ہے۔ چنانچہ لشکر تیار ہوا
اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں وہ لشکر روانہ ہوا تبوک کی طرف، عیسائیوں سے مقابلے کے لیے روانہ ہوا، جب 1,00,000 مسلمانوں کی آمد کی اطلاع قیصر روم کو ملی تو عیسائی فوجیں سن کر بھاگ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد سے بغیر لڑے ہوئے واپس آ گئے، اس لیے کہ دشمن بھاگ چکا تھا، لیکن حضور خود مجاہدین کی قیادت فرما رہے تھے، حضور خود مجاہدین کی قیادت فرما رہے تھے۔ یہ تو واقعات ہیں جو احادیث میں ہیں، قرآن میں ہیں، سیرت مبارکہ میں ہیں، سارے واقعات ہیں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ جو لوگ اس بات کی تلقین کرتے ہیں صبح سے شام تک کہ یہ ہمارا کام نہیں، وہ ہمارا کام نہیں، حکومت ہمارا کام نہیں، یہ ہمارا کام نہیں، یہ بھی سیاسی کام ہے، وہ بھی سیاسی کام ہے، دین کو انہوں نے، اسلام کو انہوں نے مسجدوں میں محدود کر دیا، اسلام کو مسجد میں محدود کر دیا۔ اسلام مسجد میں بھی ہے، اسلام مسجد میں بھی ہے، اسلام سڑکوں پر بھی ہے، اسلام بازاروں میں بھی ہے، اسلام ایوان حکومت میں بھی ہے۔ اگر اسلام ایوان حکومت میں نہیں ہوگا تو آگے چل کر وہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ پھر مسجدوں میں بھی نہیں رہے گا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لا کر اسلام کی حکومت قائم نہ فرماتے، لیکن مسجد سے باہر نکل کر اسلام کی حکومت اس لیے قائم کی تاکہ وہ حکومت مسجد کی حفاظت کر سکے اور مسجد میں آنے والوں کی حفاظت کر سکے۔ یہ اللہ کے محبوب حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا، قرآن اور حدیث میں یہی ہے۔ اور صورتحال اب یہ ہو گئی ہے کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ جہاد کے موضوع پر بات ہی نہیں ہوتی، عیسائیوں کے خلاف اگر تقریر ہوتی ہے، یہودیوں کے خلاف تقریر ہوتی ہے، فلسطین کے مسلمانوں کے قتل عام پر اگر مسجد میں بات ہوتی ہے تو جاہل لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی گفتگو ہو رہی ہے۔ اور اس زمانے میں مسجد نبوی میں صبح و شام اسلام کی سربلندی کے چرچے کے لیے لشکر تیار ہوتے تھے، مسجد نبوی میں بیٹھ کر نقشے تیار ہوتے تھے، اس رستے سے جانا ہے، اس رستے سے کافروں کو گھیرنا ہے اور اس رستے سے ان کو مارنا ہے۔ یہ سازش، یہ اسلام کے خلاف جتنی سازشیں عیسائی اور یہودی اور ہندو کر رہے تھے، مشرکین بت پرست، ان کے مقابلے کی تیاریاں ہوتی تھی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ نے اپنا مال و متاع سب دے دیا، غنی تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وارضاہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وارضاہ کو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان سے محبت تھی۔ ایک بیٹی کی شادی آپ سے کی تھی جو حضرت بی بی سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سے بڑی تھی، ان کی شادی کر دی، ان کا انتقال ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت عثمان کو جو بیٹی دی تھی ان کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد حضور کی دوسری بیٹی موجود تھی، ان کو بھی دے دیا، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب کوئی بیٹی نہیں تھی، تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں رونق افروز تھے تو ارشاد فرمایا، اگر اللہ تبارک و تعالی مجھ کو 40 بیٹیاں دیتا، وہ انتقال کر جاتی، ایک کر جاتی، دوسری کر جاتی، تو ہر بیٹی کو عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ حضرت عثمان کا لقب تھا ذی النورین، دو نور والے۔ حضرت عثمان کا لقب تھا ذی النورین، دو نور والے، یعنی رسول اللہ کی ایک بیٹی، پھر دوسری بیٹی، دو بیٹیاں جس کے نکاح میں ہوں، دو بیٹیاں جس کے نکاح میں رہی ہوں، وہ دو نور والے ہو گئے۔ اور جو بیٹیوں کے باپ تھے وہ کتنے نور والے ہوں گے، ذرا غور تو فرمائیے جی، وہ تو نور علی نور تھے، ان کے صدقے میں یہ سارے نور تھے جی، ان کے صدقے میں کل گھرانہ نور کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ۔ حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ کو حضور سے بڑی محبت تھی، مال بھی قربان کا حکم ہوا، مال دے دیا۔ مدینہ منورہ شریف میں
گیہوں کی قلت ہو گئی. مدینہ منورہ شریف میں گیہوں کی قلت ایسی بہت مہنگا ہو گیا، لوگوں کو بڑی تکلیف، اور خیال یہ تھا کہ اگر تھوڑے دن اگر گیہوں نہیں آیا، شام وغیرہ سے گیہوں آتا تھا، اگر نہیں آیا تو لوگ بھوکے مرنے لگیں گے. ایک دن بازار میں یہ اطلاع آئی کہ آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وارضہ کا مال دمشق سے آ رہا ہے. تو بڑے بڑے بیپاری، مدینہ منورہ میں یہودی بڑے بیپاری تھے اس زمانے میں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وارضہ بھی بڑے بیپاری تھے. عثمان غنی بھی تھے اور سخی بھی تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وارضہ کا قافلہ آنے والا تھا. بیپاری جو تھے بڑے بڑے وہ جمع ہو گئے، کہنے لگے ہمارا قافلہ تو نہیں آ رہا، اس کا حضرت عثمان کا قافلہ آ رہا ہے، اطلاع یہی ہے، چلو ان کے پاس چلتے ان سے ہی گیہوں خرید لیں گے. انہوں نے کہا صاحب آپ بولیے، ہم دام دیتے ہیں، آپ کتنے پیسے مانگتے ہیں فی بوری بتائیے صاحب. آپ نے بھائی کیا سودا کرنا چاہتے ہوں؟ کہا ان کا بھائی سودا ہو چکا. اچھا صاحب کس نے خرید لیا؟ ہم نے سنا ہے بہت سارا سامان. کہا وہ 1000 کے قریب غلے سے لدے ہوئے اونٹ شام سے میرے آ رہے ہیں، سودا ہو گیا. صاحب ہم بیپاری لوگ ہیں، ہم میں سے تو کسی نے نہیں لیا. غلے کے جتنے بھی بڑے بڑے بیپاری ہیں منڈی کے وہ سب یہاں موجود ہیں. کس نے سودا کیا؟ میں کر لیا، سودا ہو گیا، بتا دیں گے بعد میں، آنے دو، سودا ہو گیا، آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں. اچھا تھوڑی دیر ہوئی، قافلے والے آنے شروع ہوئے، قافلے کی آوازیں آنے لگیں، اونٹوں کی گھنٹیاں بجنے لگیں. قافلہ مدینہ منورہ شہر میں داخل ہوا. لوگ خوشی کے مارے پھولے کہ سبحان اللہ. ہم سمجھ رہے تھے 1-2 روز اگر اور گزر گئے تو قحط شروع ہو جائے گا. الحمدللہ گیہوں آ گیا، جو آ گئے، باجرہ آ گیا، کھانے کا سامان آ گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وارضہ کے پاس پھر وہ لوگ آئے کہ صاحب جتنی بھی قیمت ہو آپ ہم سے لے لیجئے. اس لیے کہ بیپاری اس فکر میں رہتا ہے کہ کسی طرح سے اس کے جلدی سے پیسے مل جائیں اور دام بڑھ جائیں، روک لیے جائے اور دام بڑھا دیے جائے. اور احتکار ہے یہ، غلے کو روکنا، روک کر دام بڑھا دینا، یہ حرام ہے. احتکار، حدیث نبوی شریف میں اس کو احتکار کہتے ہیں. احتکار کرنے والا مجرم ہے اور احتکار حرام ہے، جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا، اس لیے کہ وہ لوگوں کو بھوکا مارنا چاہتا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی جو تربیت دی تھی وہ دیکھی. اللہ آیا، جب آگے سب منہ بیٹھ گئے، صاحب کچھ پیسے؟ ان کا کچھ نہیں، سامان سودا ہو چکا ہے، ہو چکا سودا. ان کہا صاحب کوئی منافع وغیرہ کتنے میں سودا ہوا؟ ان کہا کیا پوچھتے ہو، بہت لمبا سودا ہے، بڑا زبردست سودا ہے. ایسا سودا ہے کہ جس میں ایک کے 700 ملتے ہیں. میں نے اپنے رب سے سودا کر لیا. اور مدینہ منورہ کے غریب اور فقیر اکٹھے ہونے شروع ہوئے. امیروں کے پاس تو رہتا ہی ہے غلے کا اسٹاک، اصل تو غریبوں کا مسئلہ تھا. اور ہر حکومت کو غریبوں کی فکر ہوتی ہے، ہمارے یہاں کی طرح سے نہیں ہے. ہر حکومت کو، ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ ہر حکومت کو اپنی فکر ہوتی ہے، غریبوں کی فکر نہیں ہوتی. ہمارے یہاں کی جو بھی حکومت برسر اقتدار آتی ہے پاکستان میں، اور آج بھی جو حکومت برسر اقتدار ہے، اس کو اس بات کی فکر ہے کہ میں رہوں، کوئی رہے نہ رہے، میں اقتدار میں رہوں. اس کو اپنی فکر ہوتی ہے. اور سبحان اللہ، مسلمانوں کے حاکم اور مسلمانوں کے والی ایسے ہوتے تھے، اور مسلمانوں کے حاکم وہ ہوتے تھے کہ جن کو غریبوں کی فکر ہوتی تھی. آپ نے فرمایا یہ 1000 اونٹ جن پہ غلہ لدا ہوا ہے، جتنے بھی غریب ہیں سب لوٹ لو، اللہ کی راہ میں یہ سب صدقہ اور خیرات ہوں گے. یہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وارضہ. حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم فرمایا